قومی ترانہ پھر متنازع بنا دیا گیا۔ قومی ترانے سے متعلق وہ ایک مکالمہ جس نے ساری قوم کو شرمندہ کر دیا کہ وہ قومی ترانہ جو آپ بچپن سے پڑھتی آ رہی ہیں اس کا مفہوم کیا ہے؟ سر وہ اتنی مشکل اردو میں سمجھ ہی نہیں اردو میں نہیں ہے، فارسی میں ہے۔ پاکستان کا قومی ترانہ اردو میں نہیں فارسی میں ہے۔ یہ موضوع ایک بار پھر زیر بحث آ گیا ہے۔ اس بار اس بحث کی وجہ ایک ڈرامے میں ادا کیے جانے والے مکالمے ہیں۔ صنف آہن کے عنوان سے ایک نجی ٹیلی ویژن چینل سے نشر ہونے والا یہ ڈرامہ دیکھنے والوں میں بہت مقبول ہے۔ اسے ISPR کے تعاون سے بنایا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے میں جسے عمیرہ احمد نے تحریر کیا اور ندیم بیگ ہدایت دے رہے ہیں، چند نوجوان پاکستانی خواتین کو دکھایا گیا ہے جو ملٹری اکیڈمی میں فوجی تربیت حاصل کر رہی ہیں۔ پروڈکشن کا معیار بہت عمدہ ہے۔ 29 جنوری سن 2022 کو اس کی 10ویں قسط نشر ہوئی۔ اس قسط میں ایک موقع پر ان کیڈٹ سے سوال کیا جاتا ہے کہ وہ قومی ترانے کا مفہوم بیان کریں۔ کوئی کیڈٹ اس کا جواب نہ دے سکی۔ انسٹرکٹر انہیں ایک دن کی مہلت دیتے ہیں اور اگلے روز دوران تربیت کیا ہوا، آئیے خود سنیے۔ So I hope آپ سب کو قومی ترانے کا مفہوم اب آتا ہوگا۔ And you can explain it to me? سر میں کر سکتی ہوں۔ اوکے ربیہ۔ پاک سر زمین شاد باد کیشور حسین شاد باد، اے پاک زمین تو شاد آباد رہے اور تیرا حسن ایسے ہی رہے، تو عزم کا نشان ہے اور قوم ملک سلطنت میں نے آپ سے ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے نہیں کہا تھا ایلسی ربیہ، میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ قومی ترانہ جو آپ بچپن سے پڑھتی آ رہی ہیں اس کا مفہوم کیا ہے؟ سر وہ اتنی مشکل اردو میں سمجھ ہی نہیں اردو میں نہیں ہے، فارسی میں ہے۔ اس لیے تو سمجھ نہیں آتی۔ انگلش سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ یس سر۔ تو پھر فارسی بھی سمجھ میں آ سکتی ہے اگر وہ آپ کا قومی ترانہ ہو تو۔ آپ نے سنا؟ سوشل میڈیا پر اس مکالمے کو بنیاد بنا کر وہ طبقہ ایک بار پھر سرگرم ہو گیا جو اس گمراہ کن پروپیگنڈے کو جان بوجھ کر یا بغیر سوچے سمجھے پھیلانے میں مصروف ہے، اور عوام کی ایک خاصی بڑی تعداد لا علمی میں ان کی ہاں میں ہاں ملا رہی ہے۔ اس ڈرامے کے اداکاروں کو تو جانے دیں کہ ان بیچاروں کو کیا علم ہوگا کہ وہ کوئی تصحیح کرنے کی کوشش کرتے۔ باقی پروڈکشن ٹیم اور نگران اداروں کی لا علمی پر بہت افسوس ہوا۔ نہ لکھنے والے کو حقائق کا پتہ، نہ ڈائریکٹر، پروڈیوسرز وغیرہ وغیرہ کو۔ جس وقت یہ مکالمہ ادا کیا جا رہا ہوگا لوکیشن پر کم سے کم 10 سے 15 مزید افراد بھی موجود ہوں گے۔ کسی کو یہ خبر نہ تھی کہ یہ حقیقت نہیں۔ لکھنے والے نے کس آسانی سے ترانے کو فارسی میں کہہ دیا۔ اس کے لیے جو الفاظ ذہن میں آتے ہیں وہ خاصے سخت ہیں۔ قومی ترانے پر کئی دہائیوں سے جاری اس بحث کو ایک تحقیقی کتاب کی صورت میں سمیٹا جا چکا ہے۔ کتاب کا عنوان ہے قومی ترانہ فارسی یا اردو۔ اس ترانے کے بارے میں ایک ایک لفظ کے بارے میں تفصیل کہ یہ کس زبان سے اردو میں آیا اور کب سے استعمال ہو رہا ہے اس کتاب میں موجود ہے۔ یہاں مختصراً یہ بتایا جا سکتا ہے کہ اس تحقیق کے مطابق قومی ترانے میں شامل 40 الفاظ میں سے 60% الفاظ وہ ہیں جو عربی سے اردو میں داخل ہوئے، 2.5% یعنی ایک لفظ کا اصل سنسکرت ہے، جبکہ فارسی ترانہ کہلائے جانے والے ترانے میں 37.5% الفاظ وہ ہیں جو اردو اور فارسی دونوں میں موجود ہیں۔ 37.5% فارسی الاصل الفاظ کی موجودگی پر پورے ترانے کو فارسی کہہ دینا بجائے خود تعجب انگیز ہے اور ڈرامے کی مصنفہ کی اپنی معلومات پر سوال اٹھاتا ہے۔ اس کتاب میں ترانے میں شامل ہر لفظ کے معنی، اردو میں اس لفظ کے استعمال کی تاریخ اور درجنوں اشعار اور دیگر تصانیف کے حوالوں کے ساتھ یہ ثابت کیا گیا ہے کہ یہ لفظ 300-400 سال یا اس سے بھی زائد عرصے سے
عام اردو میں مستعمل ہے۔ 250 سے زائد شعراء اور مصنفین کی 400 سے زائد کتب کے سینکڑوں حوالے اس تحقیق میں شامل ہیں۔ جب اسی موضوع پر مصنف کی ڈاکومنٹری سامنے آئی تو جناب افتخار عارف نے لکھا، نہایت اعلیٰ، اس کو تحریری صورت میں شائع کرائیں، بہت عمدہ تحقیقی مواد ہے۔ اسی کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے جناب امجد اسلام امجد نے لکھا، جس محنت، تحقیق اور غیر جانبداری سے اس خامخواہ کی الجھن کا پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے اور پاکستان کی قومی زبان سے مربوط کیا ہے، وہ ایک بہت مستحسن اور قابل قدر کوشش ہے۔ لندن یونیورسٹی کے پروفیسر عقیل دانش نے لکھا، جس انداز سے پاکستان کے ترانے کو اردو زبان کا ترانہ ثابت کیا ہے، وہ اسے فارسی کہنے والوں کے لیے مسکت جواب ہے۔ لندن سے سینئر شاعر اور ادیب ایوب اولیا نے لکھا، آپ نے ناقدین کا منہ بند کر دیا ہے، ترانے کے الفاظ میں کوئی غرابت نہیں ہے، سب اردو میں صدیوں سے مروج اور مستعمل ہیں۔ کینیڈا سے جناب اشفاق حسین نے تحریر کیا، جب تک قومی ترانے کی گونج فضا میں رہے گی، اسے اردو زبان میں لکھا جانے والا ترانہ ہی کہا جائے گا، لکھا جائے گا اور سمجھا جائے گا۔ حفیظ جالندھری اردو زبان کے شاعر تھے اور ان کا لکھا ہوا ترانہ بھی اردو زبان میں ہے۔ مدینہ منورہ سے ڈاکٹر خالد عباس نے لکھا، اپنے عرق ریزی سے کشیدہ ٹھوس دلائل سے بے دلیل ناقدین کو پانی پانی کر دیا۔ خود قومی ترانے کے خالق ابو الاثر حفیظ جالندھری کے مطابق فارسی عربی کے الفاظ اردو سے نکال دیجئے تو باقی رہ جاتی ہے ہندی۔ سندر دیش پاکستان جس پر ہم تیاگیں پران۔ اس کتاب میں درجنوں مثالیں ہندی ادب کی دی گئی ہیں جن میں ان الفاظ کا استعمال ہندی زبان کے نامور ادیبوں نے کیا۔ بالی ووڈ میں بننے والی فلمیں ہندی فلمیں ہوتی ہیں جنہیں ہندوستان کے طول و عرض میں پذیرائی ملتی ہے۔ قومی ترانے میں شامل بہت سے الفاظ ایسے ہیں جنہیں کئی ہندی فلموں کے ناموں میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ مثالیں بھی کتاب میں موجود ہیں۔ ہندی فلموں کے بہت سے ایسے گیتوں کا تذکرہ بھی کتاب میں موجود ہے جن میں وہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو پاکستان کے قومی ترانے میں شامل ہیں۔ مصنف نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر یہ الفاظ فارسی کے ہیں تو ہندوستانی عوام کے لیے بننے والی ہندی فلموں میں انہیں کیوں شامل کیا گیا؟ اگر آپ کے ذہن میں قومی ترانے کی زبان سے متعلق اب بھی کوئی الجھن ہے تو اس کتاب کا مطالعہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹی وی کے اس انتہائی مقبول ڈرامے کے توسط سے، جسے ان گنت ناظرین نے ٹی وی اسکرین پر دیکھا اور سوشل میڈیا خاص طور پر یوٹیوب کے توسط سے کئی ملین افراد نے دیکھا، جو غلط تاثر عام پاکستانی کے ذہن میں سرایت کر گیا ہے، کیا یہ پروڈکشن ہاؤس یا ٹی وی چینل یا اس کی تشکیل میں معاونت کرنے والے معتبر ادارے اس انتہائی حساس نوعیت کی غلطی کے ازالے کے لیے کچھ کریں گے؟